ناظرین گرامی، فرعون کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے فرعون کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ فرعون ایسا کافر شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اپنی سلطنت کے لوگوں سے کہتا تھا، میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے۔ فرعون نے اپنی زندگی میں اللہ پر ایمان لانے والوں پر بہت ظلم کیے۔ انہی کی ایک باندی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر کے ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عجیب و غریب خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی پیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خوشبو فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کی بیٹیوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا قصہ بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی باندی تھی اور مشاطہ نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ مشاطہ جب کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ کلمہ سنا تو وہ حیرانی سے بولی، مشاطہ آج تم نے کس کا نام لیا ہے؟ رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے اور یہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ اس پر مشاطہ نے کہا، فرعون بادشاہ ضرور ہے لیکن رب نہیں ہے۔ رب تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو مجھے، تجھے اور فرعون کو خود روزی دیتا ہے۔ اس پر شہزادی نے کہا، اچھا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے کہا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے۔ شہزادی نے فوراً سے یہ ساری باتیں اپنے باپ کو بتائیں۔ یہ باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے غصے میں مشاطہ یعنی باندی کو بلوایا اور مشاطہ سے پوچھا، تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی ہوں جو سب کو رزق دینے والا اور بلندیوں والا ہے۔ فرعون یہ باندی کی بات سن کر غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ گیا اور غصے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس باندی اور اس کی بچیوں کو میرے دربار میں لایا جائے، اور حکم دیا دربار میں موجود تانبے کی چگاہے یعنی تانبے کو خوب کڑاہے میں گرم کیا جائے۔ جب آگ جیسا گرم ہو جائے، باندی اور اس کی بچیوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ تانبا جب آگ جیسا گرم ہو گیا تو باندی اور اس کی بچیوں کو اس کے قریب لایا گیا۔ فرعون نے باندی سے کہا، اگر تم مجھے اپنا رب مانو تو میں تمہیں اس کڑاہے میں نہیں ڈالوں گا، اور اگر تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو تو تمہیں اور تمہاری بچیوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ باندی نے کہا، رب تو وہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جسے میں اپنا اللہ تعالیٰ رب مانتی ہوں۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، باندی کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کڑاہے میں ڈال دیا جائے۔ باندی کی آنکھوں کے سامنے اس کی دونوں بڑی بیٹیوں کو اس کڑاہے میں ڈال دیا گیا۔ وہ چند ہی سیکنڈ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد اس چھوٹے بچے کی باری تھی جو ابھی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ جب سپاہیوں نے اسے ماں سے چھینا تو ماں کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ پاک کی ذات نے اسی وقت اس بچے کو زبان دی اور اس نے کہا، ماں پریشان نہ ہو اور ذرا بھی پیش و پر نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ ماں کو صبر آ گیا۔ ظالم فرعون کے سپاہیوں نے اس ننھے بچے کو بھی اس تپتے کڑاہے میں ڈال دیا۔ اب باری اس باندی کی تھی۔ جب سپاہی اس باندی کو کھینچنے لگے تو باندی نے کہا، مجھے کھینچ کر ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اس کڑاہے میں چلی جاتی ہوں، لیکن بادشاہ سلامت میری ایک درخواست ہے۔
باندی نے کہا بادشاہ سلامت، مرنے کے بعد میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفنانا۔ اس پر فرعون نے کہا آپ کا بھی ہمارے پر کچھ حق ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ یہ بات سن کر باندی نے خود ہی کڑھائی میں چھلانگ لگا دی۔ اس طرح باندی اور اس کی 3 بچیاں جل کر راکھ ہو گئیں، اور فرعون نے اپنے وعدے کے مطابق تینوں بچیاں اور اس باندی کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کیں، اور یہ پیاری خوشبو انہی کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہوتا ہے حق کی راہ پہ جان دینا۔ حق کی راہ پر جان دینے والوں کو اللہ پاک بڑی بلندیوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔